الحمد لله الذي هدانا للإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته، وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله مولانا العظيم. وعن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينسى إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة أجزم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کو کچھ خوبیاں اور کچھ امتیازی باتوں سے نوازا ہے. لمبے زمانے سے قرآن مجید، حدیث پاک، تجوید و قرات، مختلف دینی خدمات اللہ تعالیٰ اس ادارے کے ذریعے سے لے رہے. اللہ صبح قیامت تک اس ادارے کو عافیت کے ساتھ جاری فرمائے. آج کی یہ مجلس بہت عظیم مجلس ہے، بڑی برکت والی مجلس ہے. کسی ادارے میں ایک بچہ حافظ قرآن بن جائے، وہ اس ادارے کے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے. ہمارے حضرت شیخ مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت کے امریکہ کے ایک سفر کی بات سنایا کرتے ہیں. ایک جگہ ایک تکمیل حفظ کی مجلس تھی. ایک ادارے میں ایک لڑکا حافظ قرآن ہوا تھا. تقریباً 400 کلومیٹر دور دراز سے لوگ
اس مجلس میں شرکت کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ یہ آنے والے وہ لوگ تھے جن کا اس ایک حفظ کرنے والے سے کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ بس انہوں نے سنا کہ ایک خوش نصیب بچہ حافظ قرآن ہوا ہے، اس کی مبارک مجلس ہے، دعا ہے، تو لوگ امریکہ جیسے ملک میں اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر کے دور دور سے سفر کر کے اس مجلس کے اندر جمع ہوئے، اور لگ ایسا رہا تھا کہ پورے علاقے کے مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور اس حفظ کرنے والے بچے کی فیملی کے لیے اس بچے کی شادی سے زیادہ خوشی کا دن ہے۔ تو آج کی اس مجلس کے اندر تو ہمارے یہ خوش نصیب 20 حفاظ کرام ایک مجلس میں ایک ساتھ اپنا حفظ قرآن مکمل کرے، یہ واقعتاً بہت بڑی عظیم روحانی برکت والی یہ مجلس ہے۔ میں تو ادارے کے ذمہ دار حضرت مولانا شوکت صاحب اور ان کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسی مجلس کے اندر جس کی عظمتیں اور برکتیں اللہ کے یہاں مسلم ہے، اس میں شرکت کے لیے مجھے موقع عطا فرمایا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان بچوں کے، حفاظ کرام کے ماں باپ، رشتہ دار، خاندان اور فیملی والے سب کو مبارکباد، یعنی کتنی مبارکباد دے دیں ہم اس کی گنتی نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو بچے حافظ قرآن بن گئے، پھر قرآن پر عمل کرے، اس کے حلال کو اپنائے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، تو ہر حافظ اپنے خاندان میں سے 10 آدمیوں کو جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی تھی، جہنم سے نجات دلوا کر جنت میں لے جانے کا یہ انشاءاللہ ذریعہ بنے گا۔ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ آج ان کے ماں باپ، ان کے چچا، دادا، نانا، ماموں، رشتہ دار، ان کی ماں، چچی، خالہ، پھوپھیاں بہت فخر سے دنیا میں کہہ سکتی ہے کہ ہمارا ایک بچہ الحمدللہ حافظ قرآن ہے۔ کل قیامت کے دن یہ بہت خوشی میں ہوں گے کہ ہمارے گھر کی اس حافظ قرآن کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت کر دیں گے اور اللہ ہمیں جنت کے اندر بھیجیں گے۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اسی حدیث کے حوالے سے ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، کرنے کا کام جو ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے، ہمارے کٹنب میں، ہماری فیملی میں، ہمارے گھر میں کتنے افراد ہیں، کتنے ممبر ہیں،
کتنے سبھی ہیں اس کی گنتی لگاؤ، اور اس کی گنتری کر کے کٹمب اور فیملی کے ہر 10 آدمی پر کم سے کم ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کی فکر کرے، کہ پورے کٹمب میں، پورے خاندان میں، پوری فیملی میں سب کی گنتی کروا کر کے، ایسے بھی آج گنتی کا دن، تو گنتی کروا کر کے ہر 10 سبھی اور ممبر پر ایک بچے کو، ایک فرد کو حافظ بناؤ، تاکہ پورے خاندان کی مغفرت اللہ کے یہاں یقینی ہو جائے۔ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ یہ کام کریں گے۔ کتنی خوش نصیبی، اور جس خاندان کے اندر جتنے زیادہ حافظ ہوں گے اتنے زیادہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر اور ثواب ملے گا۔ میرے استاد اور میرے مرشد فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سناتے ہیں، جو ان بچوں کے والیوں کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت کی یہاں اخفائے حال بہت تھا۔ فرمایا کہ ایک بزرگ کشف کی حالت میں دیکھتے ہیں کہ ایک قبرستان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ حضرت ہی کا واقعہ ہے، اندازہ ہے، لیکن تعبیر ایسے کی کہ ایک بزرگ نے کشف میں ایک قبرستان دیکھا۔ قبرستان کے بیچ میں روزانہ شام کے وقت پر ایک دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ اس دسترخوان کے اوپر جنت سے نعمتیں لا کر کے رکھی جاتی ہیں۔ قبر میں سے مردے نکلتے ہیں اپنی اپنی قبر سے، ان کے ہاتھ میں کوئی برتن ہوتا ہے، دسترخوان پر پہنچتے ہیں، دسترخوان پر سے جو جنت کی نعمتیں ہیں اپنے برتن میں بھرتے ہیں، اور بھر کر کے اپنی اپنی قبروں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ پورے قبرستان کے مردے یہ کرتے ہیں کئی دنوں تک۔ عصر کی نماز کے بعد کشف کے اندر یہ چیز دیکھی، ایک مردے کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر سے نکلتا نہیں ہے۔ سارے مردے جاتے ہیں، دسترخوان سے نعمتیں لے کر آتے ہیں، ایک مردہ قبر میں بیٹھا رہتا ہے۔ اس کو پوچھا کہ کئی دنوں سے دیکھتے ہیں کہ سارے مردے دسترخوان پر جاتے ہیں، نعمتیں بھرتے ہیں، آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو اس مردے نے بے فکری انداز میں جواب دیا کہ یہ تو جنرل دسترخوان ہے، اور میں تو خصوصی دسترخوان کا کھانا کھاتا ہوں، یہ جنرل ہے اور میرے لیے تو اسپیشل ٹفن آتا ہے۔ پوچھا یہ کیا چیز ہے جو تیرے لیے اسپیشل ٹفن آتا ہے؟ تو اس مردے نے اس شہر کے ایک بازار کا نام دیا، ایک دکان کا ایڈریس دیا کہ وہاں سے میرے لیے اسپیشل ٹفن آتا ہے۔ تو اس بزرگ نے سوچا کہ جا کے دیکھنا چاہیے یہ کیا چیز ہے، کون سی دکان ہے۔
کیا ٹفن وہاں سے آتا ہے؟ تو وہ دیکھنے گئے بازار میں، ایک دکان پر جو بتلائی گئی تھی، ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہے، کاؤنٹر پر بیٹھ کر کے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ گراہک آتے ہیں، قرآن بند کرتا ہے، گراہک سے باتیں کرتا ہے، گراہک چلے جاتے ہیں، کبھی زبانی پڑھتا ہے، کبھی قرآن میں دیکھ کے پڑھتا ہے۔ کافی دیر تک کھڑے کھڑے منظر دیکھا۔ اس کے بعد اس جوان کے پاس پہنچے، بیٹا تو کون ہے؟ نام بتلایا۔ تیرے ابا کون؟ نام بتلایا۔ کب انتقال ہوا ابا کا؟ ٹائم بتلایا، اتنا ٹائم ہوا ابا کے انتقال کا۔ ابا کو کہاں دفن کیا؟ قبرستان بتایا، وہی قبرستان جس کو یہ اللہ کے ولی روزانہ کشف میں دیکھتے تھے۔ کس طرف ابا کی قبر ہے؟ تو اس نے جو لوکیشن بدلایا وہ وہی جو اس بزرگ نے کشف میں بات کی۔ کہا بیٹا یہ کیا کرتے ہو روزانہ دکان پر؟ کہا ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا میں خاص مقصد سے پوچھنے آیا، مجھے بتلاؤ بیٹا۔ اس نے کہا میرا باپ ایک غریب آدمی، یہ چھوٹی موٹی دکان آج تھوڑی بڑی نظر آ رہی، غریبی کے دن اس باپ نے بہت محنت سے بچت کر کے مجھے قرآن پڑھایا، حافظ بنایا۔ آج ابا نہیں، قبرستان میں ان کی جگہ دکان سنبھالتا ہوں، لیکن پورا وقت دکان کے اوپر میں زبانی یا اندر دیکھ کر کے قرآن کی مسلسل تلاوت کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے میرے اللہ، میں یہ جو تلاوت کرتا ہوں اس کا ثواب میرے ابا جان کو میری قبر میں ملتا ہے، ان کی قبر میں پہنچتا ہے۔ اس نیت سے میں تلاوت کرتا ہوں۔ تب بات سمجھ میں آئی۔ حقیقت بات یہ تھی کہ اس قبرستان کے سامنے ایک حافظ قرآن رہتے تھے، وہ عصر کے بعد اپنا دور کرتے تھے، روزانہ دور میں ایک پارہ پڑھتے تھے، اور ایک پارہ پڑھ کے قبرستان کے مردوں کو ایصال ثواب کرتے تھے۔ تو وہ ایک پارے کا ثواب روزانہ قبرستان میں دسترخوان کی شکل میں بچھایا جاتا، اور تمام مردے آ کر کے وہاں سے ثواب لے جاتے تھے۔ لیکن یہ ایک مردہ جس کو اس کا بیٹا تلاوت کر کے پڑھ کے اس کے لیے بھیجتا تھا، وہ اس باپ کے لیے اسپیشل ٹفن کی شکل میں اس کے باپ کو پہنچا کر رہا تھا۔ خوش نصیب ہو والیو، خوش نصیب ہو جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، قرآن پڑھنا سکھا دیا، خوش نصیب ہے وہ۔ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی یہ دنیا، وقت پر دنیا سے ہم چلے جائیں گے، لیکن یہ بچے قرآن پڑھیں گے، قبر میں ثواب ملے گا، باپ کے درجات بلند ہوں گے، ماں کے درجے جنت میں بلند ہوں گے۔ خوش نصیب ہے ماں باپ۔
اسی لیے میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، بہت خوش نصیبی آپ نے حاصل کی ہے۔ حافظ قرآن کے باپ بنے ہو، چچا بنے ہو، ماموں بنے ہو، ماں بنے ہو، اب ہماری ذمہ داری بھی ہے، ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ میں حافظ قرآن کا باپ ہوں، ماں ہوں، چچا ہوں، دادا ہوں، نانا ہوں، بھائی ہوں، تو میرے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی ہو گئی، ورنہ لوگ کیا کہیں گے، حافظ صاحب کے ابا اور داڑھی نہیں ہے، حافظ صاحب کی اماں اور برقع نہیں ہے، کا قرآن کی لاج رہے تمہارے خاندان میں، تمہارے بچے نے یہ جو قرآن حفظ کیا ہے، اسی قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا پردہ کر کے عورتیں نکلیں، تو حافظ قرآن کی ماں ہے، بہن ہے، تیری ذمہ داری ہے کہ اب تو اسلامی برقعے اور پردے کے ساتھ زندگی گزارے۔ اگر باپ ہے تو تیرے چہرے کے اوپر سنت کے مطابق داڑھی ہو رہے کہ میں حافظ کا باپ ہوں، حافظ کا میں ابا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری بھی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والیوں سے ایک دوسری درخواست کرنا، حدیث شریف کی بہت بڑی کتاب ہے ابو داؤد شریف، جو یہ ہمارے یہاں بچے مولانا بنتے ہیں ان کو آخری سال میں یہ کتاب پڑھاتا ہے، اس میں کتاب الصلاح میں امام ابو داؤد نے مستقل باب قائم کیا، باب التشدید فی من حفظ القرآن ثم نسیہ، کہ جو قرآن کو یاد کرے، حفظ کرے، پھر بھول جاوے، اس کے لیے کیا سخت وعید ہے، مستقل باب قائم کیا امام ابو داؤد، اور اس کے ذیل میں ایک حدیث نقل کی جو ان خوش نصیب حفاظ کو ان کے والیوں کو سناتا۔ سید الانصار حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بھی قرآن پڑھے اللہ نہ کرے پھر وہ بھول جاوے، بھلا دیتا ہے، بھول جاتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس حال میں آئے گا کہ اس کو جذام کی بیماری لگی ہوئی ہوگی، اجزم، مسجدوں کے دروازے پر فقیروں کو دیکھا ہوگا جذام کی بیماری والے، رکت پت ہمارے یہاں گجراتی میں کہتے ہیں، ایسی بیماری کا جو قرآن بھول گیا ہے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا اور اس کو جذام کی بیماری لگی ہوگی۔ پیارے حفاظ قرآن، طے کر لو کہ پوری زندگی انشاءاللہ قرآن یاد رکھیں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اور والیوں سے یوں کہوں گا کہ اپنے بچوں کو قرآن میں لگائے رکھو۔ بہترین بات تو یہ ہے کہ اب ان کو عالم کلاس میں داخل کرو، قرآن کے الفاظ یاد کر لیے، اب ان کو عالم بناؤ، اب ان کو قرآن کا معنی مطلب میننگ پڑھانے کے لیے بھیجو، اور اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر روزانہ یہ آپ کی بستی میں کسی بھی بستی میں قرآن پڑھاوے، قرآن یاد کرے، دور کرے، پابندی سے قرآن کے ساتھ لگے رہے، اس کا نظام بنانا یہ بھی والی کی ذمہ داری ہے۔
تو والیوں سے اور ان خوش نصیب حفاظ قرآن سے یہ درخواست، پوری زندگی قرآن مجید پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، اس کی حفظ کو مضبوط رکھنا ہے اور بچوں کو اس میں لگا کے رکھنا، یہ والیوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، جتنی بڑی نعمت اتنے بڑے اس کے تقاضے بھی ہوا کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حفظ ہونے کے بعد قرآن چھوڑ دیا، غفلت برتی، تو ایک وقت وہ آیا ہے کہ ناظرہ پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ حفظ تو بھول ہی گئے، ناظرہ تک مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ وابستہ رہنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ تمام کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور زندگی بھر قرآن اللہ تعالیٰ آپ کے دل دماغ میں محفوظ فرما دے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ایک بات، یہ جو حافظ ہو چکے اور جو حفظ کر رہے دونوں کے فائدے کے لیے بتلاؤ۔ سورہ سبح اسم ربک الاعلی ہے، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر ایسے بھی 80 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، تو یہ عمل بھی ہے۔ سورہ اعلیٰ پڑھو اور جب اس آیت پر پہنچو سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، تو اس آیت کو 7 مرتبہ دوہراؤ اور پھر سورت مکمل کرو۔ سورت شروع کرو، ہر آیت ایک ایک مرتبہ، جب اس آیت پر پہنچو تو 7 مرتبہ اور پھر سورہ اعلیٰ ختم کرو۔ کم سے کم 3 جمعہ پابندی سے عمل کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حفظ قرآن جو کر رہے ہیں آسان کر دیں گے، اور جن کا حفظ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مضبوط فرما دیں گے۔ یہ حضرت کا بتلایا ہوا مجرب عمل ہے، لیکن یہ عمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل کر کے ہم یاد کرنا چھوڑ دیں۔ محنت کے ساتھ اس عمل کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرآن کو دل دماغ میں مضبوطی سے جمع دیں گے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا بتلایا ہوا ایک اور مجرب عمل میں بتلاتا ہوں۔ یہ تمام عربی کتب والوں کے لیے بے انتہا مفید عمل ہے، کئی مرتبہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے سنا اور اس کی بڑی برکتیں زندگی میں دیکھی، تو ہم ان برکتوں کے خزانوں کو چھپاتے نہیں، عام کرتے ہیں کہ جب تم درسگاہ میں سبق پڑھنے کے لیے آؤ تو چاہے راستے میں چلتے ہوئے کچھ نہ کچھ پڑھ کے کم سے کم 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ کے جتنی کتابیں ہیں اس کے مصنفین کو، فن کے اماموں کو ایصال ثواب کر دیا کرو۔
روزانہ کا یہ معمول بنا کہ جب موقع ملے زیادہ تلاوت کرنا، لیکن کم سے کم درجے میں 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کے پورے دن میں جتنی کتاب پڑھنی ہے پڑھانی ہے اس کے مصنفوں کو ایصال ثواب کر دیا کرو، دعائے مغفرت کر دو۔ تو عالم ارواح سے ان کی روحیں ہماری طرف متوجہ ہو گئی اور ان کے لکھے ہوئے علوم سمجھنا سمجھانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور سبق کے اندر ایک خاص قسم کی برکت اور نورانیت معلوم ہوگی۔ کم سے کم اتنا کرنا چاہیے۔ ایسے آپ بیتی میں حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کا معمول آپ سب پڑھ سکتے ہیں۔ قربانی کے دنوں میں حضرت کئی بڑے جانوروں کی قربانی کرواتے ہیں اور اماموں کو، مصنفین کو ان کے نام کی قربانی باقاعدہ حضرت کراتے ہیں، جس کی برکت ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت شیخ زکریا صاحب کے علوم کو اللہ نے دنیا میں کتنا عام کیا۔ دنیا بھر کی کسی مسجد میں چلے جاؤ فضائل اعمال ملے گی، تعلیم ہو رہی ہوگی۔ حضرت باقاعدہ مصنفین ائمہ فن کے لیے قربانی کے موقع پر قربانی کرواتے تھے۔ الحمدللہ کئی مرتبہ ہمارے حضرت کے ساتھ حج میں شرکت سعادت نصیب ہوئی۔ ایک سال حضرت مجھے فرمانے لگے، اس سال میں نے حج کیا، حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم کی بات کر، اس سال جو حج کیا ہے سوچ رہا ہوں کہ اس کا ثواب سارے مشائخین کو ایصال کر دو۔ خود مجھے عرفات میں بیٹھ کے فرمائے کہ چلو یہ نیت کر لے کہ اس سال کے حج کا کل ثواب جن مشائخین سے ہم نے پڑھا ان کو ایصال ثواب کر دو۔ جب ہم اپنے مشائخین کے لیے، مصنفین کے لیے، ائمہ کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو ہمارے علم کے اندر اللہ روحانیت اور برکت عطا فرمائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں ہم ہمارے اکابر کی روحانیت اور برکتوں کو۔ تو یہ چیزیں ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنانی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ خواب دے کر ہے کہ حضرت امام شافعی اپنی قبر میں بیٹھ کر حضرت مدنی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ مولانا حسین احمد مدنی کا معمول یہ ہے کہ سبق کے اندر جب ائمہ کرام کا نام لیتے کہ یہ فلاں امام کا مسلک ہے، فلاں امام کا مسلک ہے، تو جب حضرت امام شافعی یا کسی بھی امام کا نام آتا ہے تو ان کا نام رحمت کی دعا کے ساتھ لیتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کی رحمت ان کے اوپر ہو۔ تو کہا ائمہ کے اختلاف کو بیان کرتے وقت بھی ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کی دعا کرتے ہیں۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب یہ میرے لیے سبق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں تو اب ان کا حق ہے کہ میں قبر سے ان کے لیے دعا کروں۔ یہ بہت مجرب چیزیں ہیں جو ہماری علمی زندگی کے اندر بہت ضروری ہے، ہماری روحانی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ اللہ ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی آیت میں اللہ فرماتے ان الذین یتلون کتاب اللہ
جو لوگ اللہ کی کتاب کی پابندی سے تلاوت کرتے، آپ جانتے ہیں عربی اول سے کہ مضارع کا صیغہ ہے یتلون کتاب اللہ، استمرار کو بتلاتا ہے، اس لیے یہی ترجمہ کرنا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ، پابندی سے استمرار سے قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت ہر مسلمان، ہر ایک مومن کے لیے بڑی رحمت اور برکت کی چیز ہے، بڑی برکت کی چیز۔ ہم کھیتی باڑی کرتے ہو، دکان کرتے ہو، پڑھتے پڑھاتے ہو، لیکن روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں، تلاوت کریں۔ ابھی ختم پر آپ نے دعا سنی، اللہم آنس واشفی فی قبری، اللہ قرآن کی برکت سے ہماری قبر کی گھبراہٹ کو دور کر دے۔ انس کس کو کہتے ہیں؟ قبر میں لوگ اکیلے لے جا کر چھوڑ دیں گے، اکیلا سلا دیں گے، آدمی گھبراتا ہے، اکیلا ہوتا ہے۔ اس قرآن کی برکت سے اللہ ہماری قبر کی گھبراہٹ کو دور کریں گے اور قبر کے اندر ہمیں ان سکون چین ملے گا۔ قرآن پڑھو، تلاوت کرو، پابندی سے کرو۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، اس کی تلاوت۔ میں تو مسلمانوں کو اتنی بات کہتا ہوں، روز جتنا پیپر پڑھنے میں وقت دیتے ہو اتنا تو قرآن کے لیے دو، جتنا نیوز چینل پر نیوز دیکھنے کے لیے وقت دیتے ہو اتنا تو قرآن کے لیے دو، جتنا واٹس ایپ کے لیے وقت دیتے ہو اتنا تو قرآن کے لیے دو۔ یہ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، جو قبر میں کام آئے گا، جو جنت میں لے جائے گا، جو جہنم سے بچائے گا، جو مغفرت کرائے گا، جو اللہ کی خوشی کا ذریعہ ہے، جو زندگیوں میں برکت اور نور کا ذریعہ ہے۔ مسلمان جتنا وقت نیوز پیپر کو، اخبار کو دے وے، نیوز چینلوں کو دیکھنے کے لیے دے وے، واٹس ایپ کے لیے دے وے، اتنا وقت قرآن کے لیے دے وے، انشاءاللہ اللہ ان کی دنیا آخرت بنا دیں گے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت بہت برکت کی چیز، بہت رحمت کی چیز۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ نے جو دیا ہے خرچ کرو، چھپ کے بھی خرچ کرو، علی اعلان بھی خرچ کرو۔ مسلمان بھائیوں، یہ دینی مدرسے، یہ دینی ادارے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری دولت، ہمارا چندہ مدرسے کے لیے لگے، ہماری خوش نصیبی ہے۔ اس دن کو یاد کرو، 1857 عیسوی میں جب ملک غلام بنا، مکمل غلام بنا، اور ملک سے مغلیہ حکومت ختم ہوئی، 55,000 علماء کو شہید کیا انگریزوں نے، 55,000 علماء کو۔ یہ ہندو اتہاس کار میں لکھا ہے، پنڈت میوارام گپتا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، 1857 میں 55,000 علماء کو انگریزوں نے پھانسی پر لٹکایا تھا، اور ان کا منصوبہ یہ تھا کہ بھارت کو عیسائی ملک بنانا ہے، ہندوستان کو عیسائی اسٹیٹ بنانا ہے، یہ ان کا ناپاک ارادہ تھا۔ قطب عالم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، سید الطائفہ،
مکہ المکرمہ میں حرم کی مٹی پر رو رہے، اللہ ہندوستان میں اسلام کیسے بچے گا، مسلمان کیسے بچیں گے، نعوذ باللہ یہ مرتد اور عیسائی بن جائیں گے۔ حضرت وہاں رو رہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم صاحب نانوتوی، صوفی عابد میاں صاحب دیوبندی، یہ سب یہاں رو رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں۔ 55,000 مولوی شہید ہو گئے، کون دین سکھائے گا، کون کو ایمان اسلام پر باقی رکھے گا؟ دعائیں کی، استخارے کیے، اور تقریباً 10 سال کے بعد 1867 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، مدرسہ قائم کیا، اور وہ دینی ادارہ قائم ہوا۔ اللہ نے اس مدرسے کو ذریعہ بنایا اس ملک میں اور عالم کے بہت سارے خطوں میں ایمان اسلام دین کی حفاظت کا۔ جو آدمی ان دینی اداروں سے محبت رکھے، یہ محبت بھی ایمان کی نشانی ہے، چونکہ یہاں ایمان سکھاتے، قرآن سکھاتے، اللہ کا نام سکھاتے، دین سکھاتے۔ اس لیے قرآن کی آیت میں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ، ایسی تجارت جس میں کوئی نقصان ہی نہیں، گھاٹا ہی نہیں، نفع ہی نفع۔ الحمدللہ یہ دینی ادارے، یہ دینی مدرسے قائم ہیں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ مدرسوں کو بچوں کا چندہ بھی دو، مال کا بھی چندہ دو، اناج کا بھی چندہ دو، ہماری خوش نصیبی ہوگی۔ یہ بچے قرآن پڑھیں گے، عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، مفتی بنیں گے، قاری بنیں گے، داعی بنیں گے، ذاکر بنیں گے، چندہ دینے والوں کو انشاءاللہ ثواب ملے گا، نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ بس ایک واقعہ سنا دو، بات مکمل کر دو۔ ہمارے پڑوسی تھے، بالکل گھر سے ایک دیوار، ہمارے یہاں بہت پرانی ایک ہوٹل ہے، آج بھی ہے، تقریباً 60 سال پرانی ہوٹل ہے، سیدھی سادی۔ اس کے مالک تھے، انتقال کر گیا، قبرستان میں ہے۔ کوئی خاص نمازی بھی نہیں، خاص دینداری بھی زیادہ نہیں، سیدھا سادہ ہوٹل چلا ہے۔ لیکن ان کی ایک عجیب خوبی تھی کہ مکتب کے اندر جتنے بھی مولانا، حافظ، استاد لوگ پڑھا ہوئے اور ان کی فیملی نہیں تو ان کو اپنے ہوٹل کے اوپر کھلا دیا، اور 50 روپے میں پہلے کھلاتے تھے، پھر انتقال جب ہوا تو 150 روپے پر پہنچے تھے، پورا مہینہ، مہینے کے 150 روپے۔ اور مکتب کے کئی اساتذہ ان کے یہاں کھا گئے، شوق سے کھلا گیا۔ اللہ کی شان، دھیان سے سننے کی بات ہے۔ رمضان کی 27ویں رات کو تہجد کے وقت انتقال ہوا، اور آگے کی بات سنو، 29 رمضان کو خود میرے بڑے بھائی نے ان کو خواب میں دیکھا۔ وہ ہمارے پڑوسی تھے، ہم ان کو چاچا ہی کہتے تھے۔ ایک بہت عالیشان باغیچہ دیکھا بھائی نے خواب میں 29ویں رات کو، اور باغیچے میں یہ دیکھا کہ وہ ہمارے پڑوسی جن کا 2 دن پہلے انتقال ہوا، وہ باغیچے میں کہیں بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ تو بھائی ان کو خواب میں آواز دے، چاچا کہاں ہو، چاچا کہاں ہو؟ تو کہا احمد بھائی ادھر آؤ۔ تو بھائی ادھر ادھر سے خواب میں گھوم کر ان کے پاس گئے تو دیکھا ایک شاندار باغیچے میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے۔ دیکھتے ہی بھائی تو کہنے احمد بھائی اپنا تو کام بن گیا۔ تو کہا کیسے بن گئے؟
تو کہا انتقال کے بعد مجھے دربار میں فرشتے لے گئے اور دربار سے مجھے کہا گیا کہ جاؤ، تم مولویوں کو اور جماعت والوں کو روٹیاں کھلاتے تھے، ہم نے اس کی برکت سے تمہیں جنت عطا کر دی۔ اللہ ہمیں بھی ان علماء حفاظ مدرسوں کی محبت اور خدمت کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ ان دینی اداروں کو اللہ صبح قیامت تک ہر خیر کی ترقی کے ساتھ باقی فرمائے۔ میں ان کے والیوں کو خوب مبارکباد دیتا ہوں، اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں، ادارے کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان گلشنوں کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، ہر نوع کے فتنوں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آج کی اس خوشی کے موقع پر روحانی اور برکت والی مجلس میں حاضری کی سعادت مجھے عطا فرمائی، اس پر پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ دعا کا طریقہ حدیث شریف میں آیا، پہلے اللہ کے